كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة. الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما مسلم كسى مسلما ثوبا على عري كساه الله من خضر الجنة، وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، وأيما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم. رواه أبو داود وفي إسناده لين. ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو میں نے پڑھی ہے، اس کا تعلق وہی نفلی صدقات اور خیرات سے ہیں۔ کتاب الزکوٰۃ میں باب الصدقۃ التطوعی یعنی نفلی صدقات اور خیرات کا بیان یہ چل رہا تھا۔ اسی سلسلے میں یہ حدیث نقل کی ہے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے۔ حدیث کے راوی ہے مشہور صحابی ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا: ایما مسلم کسا مسلما ثوبا علی عری کساہ اللہ من خضر الجنہ۔ جس مسلمان نے بھی کسی برہنہ انسان کو، جس کے پاس کپڑا نہ ہو، کسی انسان کو جو کپڑے سے محروم ہے، اگر کسی مسلم نے ایسے انسان کو کپڑا پہنا دیا تو کساہ اللہ من خضر الجنہ، تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس مسلمان کو جنت کا لباس پہنائیں گے۔ بہت بڑی فضیلت ہے۔ جس انسان کے پاس کپڑا نہ ہو، اس کی کئی شکل ہوتی ہیں۔ انسان غریب ہے، پورے تن ڈھانپنے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، انسان کپڑا نہیں خرید سکتا۔ اور یہاں برہنہ سے مراد یہ ہے جس کے پاس کپڑے کی تنگی ہو، کپڑے کی تنگی ہو۔
جس شخص کو کپڑے کی تنگی ہو، اگر کوئی مسلمان اس کو کپڑا بنا دے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا لباس قیامت کے دن پہنائے گا۔ یعنی دنیاوی لباس کسی کو پہنا دینا اتنا بڑا ثواب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کو جنت کا لباس پہنائے گا۔ خضر الجنہ سے مراد جنت کا لباس ہے، اور ایک شکل یہ بھی ہے آپ پہنائیں یا کسی اور کے ذریعے آپ اس کو پہنچوا دیں جس سے اس کی ضرورت ختم ہو جائے۔ اور ایک شکل یہ بھی ہوتی ہے اللہ کہ سردی کا موسم ہے، کسی کے پاس عام کپڑے تو ہیں لیکن سردی سے بچنے کے لیے اس کے پاس کپڑے نہ ہوں۔ دیکھتے ہیں، کبھی خیال کیا ہے گاؤں کے اندر اللہ سردی گرمی بارش ہر موسم میں اس کے پاس بیچارے ویسے ہی دیکھتے ہیں، آتے ہوں گے کھیت پورا بدن کھلا ہوا، ایک ہی سویٹر میں۔ یہ تو جو لوگ دیہات میں زندگی گزارتے ہیں واللہ ہمیں اچھی طرح سے یاد ہے کہ گاؤں میں کچھ لوگ ایسے تھے کہ سردی کے موسم میں سو نہیں پاتے تھے، کھانستے ٹھٹھرے ایسے پوری رات گزار دیتے تھے، اور بند کمرہ بھی نہیں رہتا تھا۔ وہ جو سرپت وغیرہ کے مچانی بنا دیتے ہیں اسی کے اندر ایسے ہی ایک آدھ کمبل ہے تو ایسے لپیٹ کر کے بیچارہ اور کھانستا رہتا تھا ساری رات ایسے۔ پھر صبح جب آگ جلتی تھی تپتا وہ آ کر کے وہاں بیٹھتا تھا۔ تو ایسے ایک دو نہیں، واللہ غریبوں میں ایسے کتنے لوگ ہیں کہ سردی کے کپڑے ان کے پاس نہیں ہوتے۔ اگر انسان دیکھتا ہے کہ کسی کے پاس سردی کے کپڑے نہیں، سویٹر نہیں ہے، کپڑے نہیں ہیں، گرم کپڑے نہیں ہیں یا کوئی موٹا کپڑا نہیں ہے تو اس کو کپڑا سلا دے پیسہ دے دے، جا خرید لے، کمبل دے دے، چادر دے دے، جس سے اس سردی سے اپنے آپ کو بچ سکے۔ یہ بہت ہی اہم ضرورت ہے لیکن لوگوں کا خیال کم ہوتا ہے۔ اور آپ ذرا سوچیں، جو اعلان آتا ہے کہ فلاں جگہ سردی سے اتنے لوگ مر گئے، ان میں اکثر کون ہوتے ہیں؟ جن کے پاس سر چھپانے کی گھر میں جگہ نہیں کہ گرمی حاصل کر سکیں، اور کوئی سردی سے بچنے کے لیے کوئی کمبل، کوئی کپڑے، کوئی سویٹر نہیں ان کے پاس۔ ایسے بہت لوگ ملتے ہیں، تم تو نہیں دیکھے ہوگے، شمالی ہند دلی سے لے کر کے چلے جاؤ ادھر تک، تب دیکھو بیٹے کیا ہے، تم تو رہ چکے ہو، دیکھے ہوگے کتنا موسم اللہ نے۔ اور تم لوگوں کے علاقے میں اتنی سردی نہیں پڑتی جسے وہاں پڑتی ہے شمالی ہند میں کڑاکے کی سردی۔ تو ایسے موقع پر تنگ دستی پریشانی ہے، ان کو کپڑا سلا دے۔ ہم دیکھتے ہیں اللہ کتنے لوگوں کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، چڈی تک نہیں، ننگے بدن ننگے پیر، بیچارے وہی ماں کے ساتھ چپک کر کے رہتے ہیں۔ دھوپ ہوتی تو دھوپ میں آ جائیں گے، اور کہیں آگ جلتی ہے تو وہیں آگ پر آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، ننگے پیر۔ تو ایسے لوگوں کو اگر کسی نے کپڑا بنا دیا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں لباس دیتے ہیں۔ جنت کے لباس جس کو حاصل کرنا ہے، غریبوں کو جن کے پاس کپڑے کی تنگی ہے ان کو کپڑا پہنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی اس چیز کی توفیق دے۔ یہ تو کوئی مسلمان کسی انسان
نہیں، مسلم کے نہیں، کوئی بھی ہو انسان، ایما کسا مسلمان، مسلمان تو ہے، لیکن دوسری روایتوں سے پتا چلتا ہے جب کتے اور بلی پر صدقہ کرنے سے انسان جنت میں جاتا ہے تو، لیکن یہاں چونکہ اللہ رسول کی مجلس مسلمانوں کی تھی، مسلمانوں کو ابھار رہے ہیں۔ وہ تو دونوں روایتیں ہیں، صدقے جاریہ ہے تو جب تک وہ استعمال میں آئے گا تب تک ثواب ملے گا، تب تک ثواب ملے گا۔ صدقے جاریہ ہو گیا نا، صدقے جاریہ ہو گیا۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں سیاب خضرن کا بہت تذکرہ کیا ہے۔ سورۃ النساء کے اندر علیہ انسان علیہم سیاب سندس خضر ویلبسون ثیابا خضرا من سندس واستبرق، حریر ریشم کے چمکتے ہوئے خضر یعنی جنتی کپڑا۔ آگے وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ أَطْعَمَ مُسْلِمًا عَلَى جُوعٍ، وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ، اور جس مسلمان نے کسی مسلمان کو کپڑا پہنایا، کیا تھے؟ وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ، اور جس مسلمان نے کسی مسلمان کو، کسی بھوکے مسلمان کو کھانا کھلایا، اطعمہ اللہ من ثمار الجنہ، اس کے عوض اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا کھانا کھلائے گا، جنتی کھانا کھلائے گا۔ یہ بھی بہت بڑی فضیلت ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں قیامت کے دن کھانے کا بڑا مسئلہ ہوگا، اور جس نے دنیا میں مسلمان کو یا بھوکھوں کو، یہاں مسلم کا لفظ ہے لیکن دوسری روایتوں میں کیا ہے؟ عام ہے۔ جس نے کسی مسلمان کو، بھوکے مسلمان، جس مسلمان نے کسی بھوکے مسلمان بھائی کو کھانا کھلایا تو اللہ تعالیٰ اس کے عوض اس کو جنت کا کھانا، جنت میں کھانا کھلائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ دوستو کھانا کھلانا مسکین کو، محتاج کو، یہ بہت نیک لوگوں کی علامت ہے۔ ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا عین یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شره مستطیرا ویطعمون الطعام على حبه مسکینا ویتیما واسیرا۔ اسیر قیدی، اور جہاں قیدی سے مراد جنگ کے اندر جو کافر قیدی پکڑے جاتے ہیں، قیدی کو کھانا کھلانا، اسیر قیدی کہتے ہیں نا۔ تو مسلمان کیا کہاں قیدی بنائے گا؟ فضیلت تو ہے مسلمان غیر مسلمان کو کفر اسلام کی جنگ ہوگی قیدی بنائے گا۔ تو وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، محبت کے ساتھ، مال کی محبت رہتی ہے، ضرورت ہوتی، کھانا کھلاتا ہے مسکین کو، یتیم کو اور قیدی کو۔ اور دو چیزیں ہیں دوستو یاد رکھنا، ایک تو ہے بذات خود مسکین کو کھانا کھلائیں آپ، جیسے یہاں فضل بیان کیا جا رہی ہے، ایما مسلم اطعم مسلمن، جس مسلمان نے کسی مسلمان کو کھلایا۔ کھلانے کی کیا کئی شکلیں ہیں، کھانا بیٹھا کے کھلا دیا، کھانا بیٹھا کھلا دیا، کھانے کا اناج اور غلہ بھیج دیا، پیسہ دے دیا جاؤ اس کا غلہ خریدے کھاؤ کھلاؤ، ساری شکلیں ہیں۔ کسی اور کو آپ نے پیسہ دیا، بھائی ہماری طرف سے اتنے مسکینوں میں کھانا تقسیم کر دو، غریبوں کو اناج غلہ دیا، سب کھلانے میں۔ اور جس طرح سے کھلانے کی بڑی فضیلت ہے، ایسے ہی آپ کھلانے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو کھانا کھلانے کی رغبت دلائیں، آمادہ کریں کہ بھائی فلاں جی کی ضرورت ہے، آپ بھی غریبوں کو کھلا دیں، یہ بھی ضروری ہے۔
اور انسان غور کرے گا تو قرآن پاک میں کئی مقامات پر یہی ہے، دونوں کا ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور دوسرے مقامات پر وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، مسکین کو کھانا کھلانے کی دوسروں کو رغبت بھی نہیں دلاتا رہا۔ اور آپ دیکھیے، آپ کے اندر اتنی استطاعت ہے کہ غریب کو 5 دن کا کھانا کھلا دو، اور وہ اتنا غریب ہے کہ اس کو مہینے بھر کی ضرورت ہے، ایسے ہوتے ہیں نا، مہینے بھر کی ضرورت ہے، آپ کے اندر اتنی ہی طاقت ہے کہ آپ 5 دن کا 10 دن کا کر سکیں، تو 10 دن کے بعد تو پھر بھوکا ہو جائے گا نا۔ ورا یہ خود تو ہونا چاہیے کہ آپ دوسروں کو بھی رغبت دلائیں تاکہ دوسرے بھی مدد کر دیں، تاکہ اس کا کام پورا ہو جائے۔ اور ایت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، اس کا جرم یہ ہے کہ مسکین کو کھانا کھلانے کی لوگوں کو رغبت نہیں دلاتا۔ تو دونوں چیزیں ہونی چاہیے، آپ دوسروں کو بھی رغبت دلائیں، اپنی بیوی بچوں عزیز واقارب دوست احباب کو بھی، کہ تاکہ آپ اس فریضے سے بھی سوکھ دوش ہوں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ فجر کے اندر یہ فرمایا نا کہ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ وَلَا تُحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، مسکین کو کھانا کھلانے کی رغبت نہیں دلاتا رہا۔ اور سب سے بڑی اہم آیت اور بڑی وضاحت آپ سورۃ مدثر کی آیت، ہاں، فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، جنتی لوگ جہنمی سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، ذرا بتاؤ تم جہنم میں کیوں آ گئے، کیا تم نے کیا تھا، جہنم میں آنے کی کیا وجہ، ما سلککم فی سقر، جہنم میں کیوں آ گئے، تو کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے لم نکو من المصلین، ہم نمازی نہیں تھے، آگے ولم نکو نطعم المسکین، ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ تو دونوں چیزیں ہیں، ہاں، انسان کھانا بھی کھلائے اور دوسروں کو بھی رغبت دلائے تاکہ وہ بھی غریبوں کو کھانا کھلائیں۔ لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین وکننا نخوض مع الخائضین وکننا نکذب بیوم الدین، ہم قیامت کا انکار کرتے تھے۔ اور ایسے 4 جرائم کا تذکرہ کیا، لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین وکننا نخوض مع الخائضین وکننا نکذب بیوم الدین، یہ ایسے 4 جرائم کا ذکر ہے، انہوں نے ارتکاب کیا ہے جہنم میں، یعنی جہنمی لوگوں نے یہ 4 گناہ انہوں نے ایسے کیے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ایسے مجرم ہے کہ فما تنفعهم شفاعت الشافعین، کسی شفاعت کرنے والے کی شفاعت بھی ان کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ تو یہ مسلمانوں کو کھانا کھلانا، اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ تیسری چیز وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ سَقَى مُسْلِمًا عَلَى ظَمَئٍ، اور جس مسلمان نے کسی پیاسے مسلمان کو پانی پلا کر کے سیراب کر دیا، پانی پلا دیا، پانی کی تکلیف اس کی دور ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن جنت میں رحیق المختوم پلائے گا، سقاہ اللہ من الرحیق المختوم، اس کو الرحیق المختوم پلائیں گے، یسقون من رحیق مختوم
ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون. یعنی سب سے اعلیٰ درجے کا جو مشروب ہوگا جنت وہ کیا ہے؟ رحیق مختوم. اعلیٰ درجے کی شراب اس کا نام رحیق مختوم مہر بند ہوگی، جھوٹی نہیں ہوگی، آپ پیئیں. اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا. یہاں پانی پلانے کا بھی مسئلہ جو ہے وہ اس کی بھی کئی شکلیں ہیں. کوئی بھی شکل انسان اپنی استطاعت کی اختیار کرے. نمبر 1، پیاسا ہے اس کو پانی پلا دی. اس لیے دیکھیں یہاں کتنا اچھا ماحول ہے واللہ. کبھی دیکھے نہیں دیکھا ہے بلدیہ میں لوگ جو لیبر بیچارے گرمی روڈ پر کام کرتے رہتے ہیں، کتنے لوگ عربی آتے ہیں اللہ والے، ٹھنڈا پانی خریدتے ہیں اور لے جا کر کے تقسیم. اور پھر بلدیہ والوں کو دیکھے کہ لینے کے لیے کتنے ٹوٹ پڑتے ہیں بیچارے. ٹھنڈے پانی گرمی کے موسم میں دھوپ میں کام، ٹھنڈے پانی بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے. ایک شکل یہ بھی ہے، آپ خرید کر کے دے دیں. دوسری شکل یہاں الحمدللہ یہ بھی دیکھنے میں آتی ہے، بہت سارے لوگ اپنے گھروں کے باہر دیکھتے ہوں گے، یہاں عربی لوگ بہت سارے لوگ اپنے گھر کے باہر پانی کے سارا نظام تو اندر رکھتے ہیں ٹھنڈے پانی کا، اور نلکا باہر لگا دیتے ہیں. چلتے ہوئے آدمی پھر مسجد، یہاں مسجد کے سامنے واللہ اندازہ لگائیں کہ آدمی آتا ہے بوتل میں بھرتا ہے، 2-3 بوتل بھرتا ہے. اور کبھی کبھار تو ہندو اور سکھ بھی آتے ہیں وہ پانی لے کر کے پینے کے. الحمدللہ لیبر چلتے ہوئے لوگوں کو، تو یہ بڑے ثواب کی چیز ہے، بڑے ثواب کی چیز ہے. یہ پانی پلانے کی یہ شکل ہے. اسی طرح سے کنواں، کہیں گاؤں وغیرہ میں ایسے حالات ہوتے ہیں جہاں پانی کی انتظام نہیں ہوتا، واللہ کتنے دور دور سے لوگ پانی. ابھی بیٹے بہت ضرورت ہے. ابھی میں نے دیکھا ایک مرتبہ آندھرا میں دیکھا میں نے، یا کرناٹک میں کہیں، اللہ اکبر. مہاراشٹر میں وہ ابھی دیہی گاؤں کے اندر گھر میں پانی کے انتظام، کہیں کنواں کہیں نل ہے، تو یہاں سے کتنے لوگ برتن لے لے کر کے لائن لگائے رکھتے ہیں. لائن لگی ہے، برتن رکھی ہوئی، باری باری پانی پیتے ہیں، پھر سر پر رکھتے ہیں. کچھ لوگ گدھا پال رکھے ہیں، کچھ لوگ موٹر سائیکل رکھے ہیں، کچھ لوگ اور بیل گاڑی رکھتے ہیں، اور پانی کو بھر بھر کر کے لاتے ہیں. دور دراز سے پانی بھر کر کے لاتے ہیں. بعض علاقے میں ایسا میں نے دیکھا کہ پانی کہیں نہیں، تو ندی بہت دور ہے. ندی جانتے ہو نا، ندی بہت دور ہے، تو ندی سوکھی ہوئی ہے، تو ندی کا پانی یہاں سے بہتا ہے، سوکھ تو گئی ہے، لیکن اگر کھدائی کریں تو وہاں جلدی پانی اوپر نظر آ جاتا ہے. تو پانی کیا کرتے ہیں، اس کو بھر کر کے لے آتے ہیں اپنے گاؤں میں، پھر اسی کو کھاتے ہیں پیتے ہیں. ابھی یہاں وہ لوگ موجود ہیں جو یہاں آئے ہیں، تو پانی نل وغیرہ نہیں تھا، کنویں کی بڑی کمی تھی. تو جو لیبر اور مزدور لوگ آئے ہیں، یہ کہتے ہیں ہم لوگ ایسا کرتے کہ کہیں زمین کھود دیتے. اللہ تعالیٰ کا نظام، ندی سمندر وغیرہ کہیں کھودتے، 3-4 فٹ گہرا کھودتے تو پانی نیچے سے نکل آتا. اس پانی کو بھرتے تھے، بھر کر کے لے جا کر کے برتن میں رکھتے، تو اس کی رمل مٹی وغیرہ نیچے بیٹھ جاتی تھی، تو اسی کو چھان کر کے ہم لوگ پیتے تھے، اسی کو نہاتے تھے. یہاں ابھی تو بہت ان کے علاقے میں کوئی گارنٹی نہیں، ایک سیلاب آنے کی دیری ہے. یہاں کنواں ہے، یہاں پانی ہے، یہاں سب کچھ ہے. ندی کا سیلاب آیا، دھارا ایسی بہی کہ جتنا کچھ تھا سب لے کے چلی گئی.
کنواں بند ہو گیا، نے جو نل لگایا تو وہ بہ گیا. یہ بڑی بڑی ندیاں جو گنگا جو پانی میں سیلاب میں آتا ہے نا، تو آج ادھر گاؤں ہے، پتا چل گیا کہ اب ندی کے اس پار گاؤں ہوگا، ندی یہاں، بہت مشکلات ہیں. تو ایسے علاقے میں ہر سال گرمی میں پانی کی تکلیف ہو جاتی ہے. ایک ہی شکل کیا ہوتی ہے کہ بورنگ کرواؤ، کھداؤ اور کنواں بناؤ، لیکن ایسا بھی کنواں گارنٹی نہیں کہ آئندہ سال یہ رہے یا نہ رہے. پانی کی آج بھی کنواں، پائپ لائن یا اور کوئی جو بھی شکل ہے پانی کے اندر، بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں پانی ہے لیکن کئی کلومیٹر دور سے گاڑیوں سے پانی آتا ہے، بکتا ہے پانی، گاڑیاں آتی ہیں پانی کے ٹینکر اور بھیڑ لگ جاتی. یہاں ہم نے تقریباً 20 سال تک ٹینکر کا پانی لے کر کے پیا ہے. یہاں مسافی وغیرہ کچھ پانی کی کوئی کم، ایک مسافی تھی بوتل وہی پرانی، اور وہ بڑے ہائی فائی لوگ بھی عام طور پر وہ پیا نہیں جاتا تھا، کس کو نصیب ہوتا تھا، سب وہی ٹینکر آتا تھا پانی سے پیتے. اب تو بڑی آسانیاں ہو گئی. تو کوئی بھی راستہ ہو پانی کا انتظام کر دینا، پانی کا جہاں جس کے پاس پانی کا انتظام ہو پانی کا انتظام کر دے کسی بھی صورت سے، تو اس کے عوض اللہ تعالیٰ کیا پلائے گا؟ الرحیق المختوم. قیامت کے دن رحیق مختوم، جس کا تذکرہ شرابن طہورا تو ہی ہے، یہ متففین میں تذکرہ ہے. یسقون من رحیق المختوم ختامہ مسک. اللہ فرماتے وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون. آگے بڑھنے والوں کو چاہیے کہ اس چیز میں آگے بڑھیں. اس چیز میں، کس میں؟ جس ختامہ مسک، اس کو حاصل کرنے کی لوگ سبقت کریں. اور سبقت کرنے کے طریقہ کیا ہے؟ لوگوں کو پانی کا انتظام کر دینا، پانی پلانا. جی الگ الگ اس کی اہمیت. کبھی کہیں کھانے کی ریل پیل ہے لیکن پانی کی کمی ہے، کہیں پانی کی ریل پیل ہے کھانے کی کمی ہے. تو اہمیت ایک چیز، چند چیزوں کا ایک ساتھ ذکر کرے پورا ہو جاتا ہے، جیسے کھانا پینا. لیکن کبھی اسلام الگ الگ بیان کرتا ہے، الگ الگ فضیلت، اس کی اہمیت لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے. اللہ اکبر. اور دیکھیں، آپ کہہ رہے تھے کہ کیا یہ صرف مسلمانوں کے لیے؟ نہیں، یہ تو اللہ رسول مسلمانوں کو رغبت دلا رہے ہیں، ورنہ یہ فضیلت اگر غیر مسلم کو پلائیں گے جب بھی کیوں؟ آپ جانتے ہیں کہ ایک آدمی کو جنت میں اللہ نے کس لیے داخل کر دیا؟ تو اس نے کتے کو پانی پلایا تھا. اسی لیے دیکھیں زکوٰۃ اور فطرانہ مسلمانوں کی نفلی صدقات سب کو دینا چاہیے. مسلمانوں کو دیں، غیر مسلموں کو دیں، یہودیوں کو دیں، عیسائیوں کو دیں، ہر غیر مسلم کو آپ دیں. اللہ نے فرمایا فی کل ذات کبد، ہر وہ جانور، ہر وہ مخلوق جو اتڑی والی ہے، جس کو پانی کو ضرورت پڑتی ہے اتڑی کو کرنے کے لیے، اس کو فائدہ پہنچانا، اس پر صدقہ کرنا باعث اجر و ثواب ہے. کتا ہو، بلی ہو، عام مخلوق ہو، کچھ بھی ہو، آپ سب کو دیں. پرندے ہیں، چڑی ہیں، ہر ایک کو دیں، کوئی بات نہیں، لیکن صدقہ کریں. یہ ہو گیا. اگلی حدیث حکیم ابن حزام، اسناد لین، یعنی اس کی سند میں کلام ہے، لیکن اس کے مفہوم کے اور حدیثیں ہیں. لین کا مطلب ضعیف. وان حکیم ابن حزام، حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں. یہ مشہور صحابی، مکے کے بڑے 62 لوگوں میں سے تھے حکیم ابن حزام. کہتے ہیں اللہ نے فرمایا الید العلیا خیر من الید السفلی. یہ بڑی اہم حدیث ہے، اس کو سمجھیں. صدقات اور خیرات کے آداب.
ترتیب کیا ہونی چاہیے وہ بیان کیا ہے. الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ. اللہ رسول نے پہلے ایک قانون بتایا کہ ید العلیٰ بہتر ہے ید السفلیٰ سے. ید کے معنی علیٰ اوپر، اوپر والا ہاتھ دینے والے ہاتھ سے لینے والے ہاتھ سے افضل. اوپر والا ہاتھ افضل ہے نیچے والے ہاتھ سے. اوپر والے ہاتھ سے مراد الید المعطی دینے والا ہاتھ، اور الید السفلیٰ سے مراد لینے والے. تو کیا مطلب ہوگا؟ دینے والا ہاتھ افضل ہوتا ہے لینے والے سے. الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ. بعض روایتوں میں ید الآخر اور ید المعطی یاد رکھنا کہ دینے والا لفظ. ہمارے یہاں بر صغیر میں ایک گروہ پیدا ہوا پیروں کا، فقیروں کا، جن کی ساری زندگی مریدوں سے لینے میں گزرتے ہیں اور نہ دے تو ناراض ہو جاتے ہیں. بسا اوقات انہوں نے اپنے آمدنی کا ذریعہ یہی بنا رکھا ہے. ایک صاحب ہیں ابھی موجود ہیں یہاں امارات میں آنے کے پہلے پاکستان میں ایک پیر کے مرید تھے. وہ مرید تھے تو مرید برابر لیتا رہتا ہے، اور جو لوگ باہر آ جاتے دبئی اور سعودیہ کویت وغیرہ تو مرید تو رہتے ہی تھے. اتنا اس طرح سے وہ جکڑ رکھتے تھے کہ یہاں سے جانے کے بعد وہاں ملنا ہے ان سے، اور ملنے کے لیے خالی ہاتھ مشکل ہے. تو کہتے ہیں کہ یہاں سے جاتے تو کبھی اور معمولی گفٹ نہیں لیتے تھے. کہتے تم دبئی میں رہتے ہو فلاں جگہ تم بڑا، تو کہتے ہیں وہ بڑے بڑے کپڑے کے وہ سونا چاندی نہیں سونا دے سکیں تو کپڑے کا ایسا نہیں کہ ہاں جوڑے دیں تو پورا کپڑے کا تھان دیں. ہاں ہم بھی ایسے کرتے تھے. ایک مرتبہ گئے تھے کیٹی کوئی کپڑا آتا تھا، کیٹی یا کاٹی کیا تھا کپڑا آتا تھا، آج بھی ہو نہیں کیٹی جاپانی کپڑا تھا، کوٹنگ اور شٹنگ بہت مشہور وہ کپڑا اچھا ہوتا تھا. وہ لے کے گیا. ایک مرتبہ اور سب کچھ لے گیا. کہتے ہیں کہ جب یہاں درس قرآن میں بیٹھنے لگا اور سمجھ میں آیا، اب گیا تو کچھ نہیں لے کے گیا، اسے ملنے بھی نہیں گیا. اس نے ایک مرید کو بھیجا کہ جاؤ اکرم کو کہو کہ ملنے کے لیے نہیں آیا. بھائی اب بلاوا آ گیا ہے، اکرم صاحب گئے خالی ہاتھ گئے. پیر صاحب سے ملے، بات چیت کی. جب آنے لگے تو دیکھا کہ تو کچھ دیے بغیر جا رہا تھا، ہاتھ پکڑ لیا اور گھڑی دیکھی. تو دے گھڑی دے کر کے جاؤ. میں نے انکار کر دیا، آپ کھاتے پیتے ہیں، آپ کو ضرورت کیا ہے، ہم لوگ نہیں دیتے. اللہ اکبر. اور اسلام میں یہ ثابت نہیں غریبوں کو دینا چاہیے، قرآن میں ہے. کہا کون سا قرآن تمہارے پاس ہے؟ کہا یہی قرآن. کہا ہمارے پاس تو جو قرآن لکھا ہے کہ دینا چاہیے. اب یہ بیچارہ یہاں قرآن تفسیر پڑھتا تھا، قرآن پڑھتا تھا، یہی تک نہیں دینا ہے. انہوں نے کہا ارے کہاں قرآن میں؟ کہا نذیرن و بشیرن، نظر آنا دیتے ہیں اور خوشخبری سناتے. تو نذیر کا ترجمہ اس نے کیا کہا؟ نذرانہ پیش. کہا دیکھو قرآن میں ہے کہ پیر کو نذرانہ دینا چاہیے. اللہ اکبر. تو ان لوگوں نے جب یہ بات آئی کہ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، جب کتاب و سنت عام ہوئی اور لوگوں نے کہا بھائی پیر صاحب آپ دینے والے بنے، آپ کے پاس تو بہت ہے، آپ دینے والے بنے، لینے والے کیوں مت دے دینے. ہاں
اللہ رسول نے فرمایا ہے اوپر والا ہاتھ بہتر ہے، اچھا ہے نیچے والے ہاتھ سے. تو کہا کہ حدیث کا مطلب معلوم ہے کیا ہے؟ کہا کہ نہیں. کہا کہ دینے والے ہاتھ افضل ہے کس سے؟ دینے والا اوپر والا ہاتھ اچھا ہے کس سے؟ نیچے والے سے. کہا کیسے دیا جاتا ہے؟ حدیث میں تحریف کی. کہا دیکھو اللہ رسول فرما رہے ہیں کہ جب دو تو پیر کو پکڑاؤ نہیں، ایسی عاجزانہ نذرانہ ہاتھ میں لگ کر کے پیر صاحب قبول کر لیں، پیر صاحب اوپر سے اٹھا لیں گے. تو اللہ رسول فرما رہے ہیں کہ پیر صاحب کا ہاتھ افضل ہے مرید کے ہاتھ سے. اللہ اکبر. نہیں سمجھے؟ اب ایسے ہے تو لینے والے کا ہاتھ اوپر اور دینے والے کا نیچے ہو گیا. یہ اللہ رسول کا ادب بتا رہے ہیں کہ پیر صاحب کو ایسے دینا چاہیے. اللہ اکبر. اب یہ دیکھیں، اسی لیے میں نے بتایا کہ وہ حدیث کو ان الفاظ کو یاد رکھیں. دوسری روایت میں کیا ہے؟ الید العلیا ید المعطی. اوپر والا ہاتھ وہ ہے جو دینے والا ہوتا ہے، اور نیچے والا ہاتھ وہ ہے جو لینے والا ہوتا ہے. تو یہ بات ہو گئی نا. اس سے اللہ کے رسول نے کس کی رغبت دلائی کہ کوشش کرو ہمیشہ دینے والے بنو، لینے والے کے بجائے کیا بنو؟ دینے والے بنو. اللہ اکبر. دوسری چیز وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ. وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ. اور تم شروع کرو، ابتدا کے معنی ابتدا تم شروع کرو کیا؟ صدقہ دینا شروع کرو. کس سے؟ بِمَنْ تَعُولُ. اور اپنا مال، اپنے مال کو خرچ کرنا شروع کرو. کس سے؟ بِمَنْ تَعُولُ. ان لوگوں سے جن کے اخراجات کی تم نے ذمہ داری لے رکھی ہے یا تمہاری ذمہ داری ہے. نہیں سمجھے؟ وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ. اور اپنا مال آئے تو اپنے مال کو دینے لگو. تو سب سے پہلے کس کو؟ تو ابتدا کن سے کرو؟ بِمَنْ تَعُولُ. جن کے اخراجات کی ذمہ داری تم نے لی ہے یا تم پر ہے. یعنی سب سے بڑی ذمہ داری ماں باپ، بیوی بچے، یہی ہے نا، بیوی بچے. اسی لیے اللہ سن کیا انفق الطولۃ علی عیالک. اپنی آمدنی کو اپنے اہل و عیال پر خرچ کرو. تعول بمن تعول، جن کی تم نے ذمہ داری. اب لازمی چیز ہے، ایک تو ذمہ داری شرعاً سب کے اوپر ہے، ماں باپ، بیوی، بچوں کی. اور کبھی کیا ہو جاتی ہے؟ اللہ اکبر. کوئی آپ کے رشتے میں خاندان کی کوئی عورت بیوہ ہو گئی، بچے یتیم ہو گئے، تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ ان کی کفالت کی ذمہ داری اپنے اوپر لینا پڑتا ہے. کیا خیال ہے؟ بہنوئی کے انتقال ہو گئے، کیا کرتے ہیں؟ اکثر و بیشتر نہیں تو کم سے کم بہت بڑا طبقہ ہے کہ ننیالی کے ذمہ ہوتا ہے. اسی لیے اللہ رسول نے بہت فضیلت بیان کی ہے اس شخص کی. بہترین صدقہ، بہترین نیکی کیا ہے؟ علی ابنتک المردودہ او علی اختک المردودہ. کیا مطلب ہے؟ بہن کو تم نے بیاہ کر کے دیا، حالات کچھ خراب ہوئی، پھر پلٹ کے کہاں آ گئی؟ تمہارے پاس آ گئی. ایسا ہوتا ہے نا. انا ابنتک المردودہ. سب سے بہترین تعاون صدقہ کیا ہے؟ جو تمہاری بیٹی، کیا مطلب؟ بیٹی کو تم نے شادی کیا، شادی کر کے سسرال بھیج دیا، چلی گئی، حالات کچھ خراب ہو گئے، آدمی ناکارہ نکلا، طلاق دے دیا، یا داماد کا انتقال ہو گیا، اور کوئی وجہ ہوئی
کہ لڑکی بچوں کو لے کے کہاں آ گئی؟ میں کے آ گئی. اب وہ تو ہوتا ہے ایسے. تو اللہ فرماتا ہے سب سے افضل صدقہ ان پر ہے، ایسی بیٹی ایسی بہن جو جا کر کے واپس آ گئی. یہ آپ نے ان کی ذمہ داری لے رکھی ہے. بھائی بھتیجے ہو، کوئی کچھ یتیم ہو کہ جن کی ذمہ داری تم نے لے لی ہے، تو اللہ فرمایا سب سے پہلے جو ذمہ داری ہے اس کو ادا کرو. دیکھا آپ نے کتنی بڑی چیز ہے. اسلام نے ترتیب بنا دیا، ترتیب بنایا. اور اس حدیث پر غور کرو کہ اللہ نے فرمایا صدقہ کرو. ایک صاحب نے کہا ایسا میرے پاس بتائیں 1 درہم میں کس پاس؟ اپنے فرمایا علی امی، اپنے پر کرو، اپنے ذات پر کرو، اپنی ماں پر کرو، اپنے باپ پر کرو. اللہ اور کس پر کریں؟ اپنی بہن پر کرو. اور 1 درہم ہے کس پر؟ بھائی پر کرو. پھر آنے فرمایا ادنا کا فادنا ثم ادنا کا، جو جتنا قریبی رشتے میں ہوگا اتنا ہی زیادہ وہ مستحق ہے کہ پہلے اس کو زکوٰۃ خیرات دو، صدقہ کرو، احسان کرو، اس کو ترجیح دو. یہ بہت ضروری ہے. ہر آدمی اپنے اپنے رشتے داروں کا اس طرح سے خیال رکھے. وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم پر عمل کرے تو شاید کہ بہت مشکلات سب کی آسان ہو. لیکن یہاں ایک چیز بڑی اہم ہے، وہ یہ کہ انسان کبھی اپنے رشتے داروں سے، اپنے قرابت داروں سے، جن کے ساتھ غیروں سے پہلے جن کو دینے کی تاکید نبی علیہ السلام کر رہے ہیں، کبھی اتنے احسانات کرنے کے باوجود شکوہ شکایت ان کی طرف سے کچھ ایسی باتیں پہنچتے ہیں جس سے دینے والے کا دل ٹوٹ جاتا ہے. اور یہ بہت مشکل ہے. تھوڑی سی نرم گرم بات ہو گئی تو سب بھلا کر کے پورے محلے میں غیروں سے بھی زیادہ اپنے لوگ شکایت کرنے لگتے ہیں. وہ تو مجرم ہی ہیں، وہ تو غلطی کر ہی رہے ہیں، لیکن دوسری غلطی ہم سے ہوتی ہے، ہم بھی کہتے ہیں یہ نمک حرام ہے، اس کو چھوڑو، آئندہ اس کو نہیں. اس سے تو بہتر ہے غیروں کو، دوسرے غریبوں کو دے دیا جائے. نہیں، آپ صبر کریں. اپنا اللہ نے ان کا حق پہلے رکھا ہے تو ان کی غلطی سے ان کا حق ختم نہیں ہوگا. یہ یاد رکھیں. آپ ان کے ساتھ لینے دینے کا سلسلہ جو ہے آپ برقرار رکھیں، اور اس سلسلے میں آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصے سے عبرت و نصیحت حاصل کریں. صدیق اکبر کی قرابت دار ماموزاد بھائی مصطح بن اساسہ کتنے قریبی رشتے کے تھے. خاص مامو خالہ کا معاملہ ہے، بڑے قریبی تھے، برابر ان کے دیتے رہے، ان کے ساتھ احسان کرتے رہے. لیکن قصے افک کے بعد جب پتہ چل گیا کہ ہماری بیٹی ام المؤمنین عائشہ پر بہتان تراشی کرنے والوں میں بہتان تراشی کی اور ہوا دینے میں مصطح بھی ہیں، غصہ آیا، فوراً قسم کھا لیا. لیکن اللہ نے فوراً آیت نازل کی وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ. اللہ نے جس کو مال اور دولت سے دیا ہے، جن کا رزق کشادہ ہے، جن کو علم دیا ہے، ان لوگوں کو رشتہ داروں کی غلطی پر غصہ ہو کر کے اپنے طرف سے جو بھلائی کرتے تھے اس کو بند نہیں کرنا چاہیے. الا تحبون ان یغفر اللہ فلیعفوا ولیصفحوا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم. قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی سورۃ نور کی. رشتہ داروں کو چاہیے، ابو بکر کو چاہیے تھا کہ رشتہ دار کو معاف کرتے، درگزر کرتے. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم. کیا تم کو یہ بات اچھی نہیں ہے کہ تمہارے رشتہ دار اگر تمہارے ساتھ زیادتی کریں تو تم اپنی بھلائی جاری رکھو، ان کو معاف کر دو، درگزر کر دو.
تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ تم کو معاف کر دے گا. یہ بڑی فضیلت بتائی گئی اور بڑا اچھا اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ بتایا کہ رشتے داروں کی غلطی سے ہم جو ان کے حقوق ہے ادا کرنے میں کوتاہی نہ کرے. اللہ نے ان کا حق پہلے رکھا ہے تو ہم ان کو غیروں سے مقدم رکھیں. آگے وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى عن ظہر غنى. وخیر الصدقة ما كان عن ظہر غنى. اور سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو ظہر غنى سے ہو. کیا مطلب ہے؟ سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو انسان اپنے واجبی اور ضروری اخراجات سے فارغ ہونے کے بعد جو بچتا ہے وہ صدقہ کرتا ہے. نہیں سمجھے؟ آپ کو صدقہ کرنا تھا، آپ کے اپنے گھر کا خرچہ ہے اور جن کی ذمہ داری آپ نے اٹھا رکھی وہ انتظار میں ہیں. ہو سکتا ہے پڑوس کے کوئی غریب ہوں، کوئی رشتے دار ہوں. آپ کو جب پیسہ ملا تو پہلے سب کا حق دے دیں. گھر والوں کا، بچوں کا، ماں باپ کا، جن کی ذمہ داری آپ نے لے رکھی ہے ان کو سب کو دے دیں. اب جو بچتا وہ صدقہ کریں دوسروں کو. یہ سب سے بہترین صدقہ ہے. کیسے؟ اپنا بھی پورا خرچہ ہوا اور دوسروں کو بھی ہو گیا. نہیں سمجھا میرا خیال سے؟ آئے سمجھے؟ ہاں. افضل الصدقات خیر. سب سے بہترین صدقہ کیا ہوتا ہے؟ جو حاجت پوری کر لینے کے بعد کیا جائے. آپ دیکھو آج اگر آپ ذرا کوتاہی کر دیں، مثال کے طور پر گھر کا خرچہ نہ دیں بچوں کو، آپ نے سب کو دے دیا، کسی غیر کو دے دیا. نہیں، اللہ مالک ہے. اب ذرا بتائیں آپ کے گھر میں کتنی آپ کی پریشانی ہو جائے گی. بیوی، بچے، بوڑھے ماں باپ سب آپ کو ملامت کریں گے. کوئی عقل مند انسان آپ کو اچھا نہیں کہے گا. یہی ہوتا ہے نا. لیکن آپ سب کی ضرورت پوری کر دیں، جو بچہ اس کو کسی اور کو دے دیں، صدقہ کر جائیں. گھر والے بھی خوش اور باہر والوں کا بھی حق ادا ہو گیا. اللہ سبحانہ میں سب سے بہترین صدقہ یہ ہوتا ہے کسی کا حق دبانے مارنے کے بجائے ضرورت پوری کر. اچھا آپ بتائیں ذرا، آپ کے گھر کا خرچہ آیا ہوا ہے، کیا کہتے ہیں، چیک، یعنی قسط آئی ہوئی ہے، آپ کسی دوسرے کو دے دیے اور میں بہت اچھا کیا دیا، لیکن آپ نے اپنی ضرورت پوری نہ کی. کل کر مکان والا سر پر چڑھ جائے، بھائی آپ نے کیوں نہیں دیا؟ پہلی تاریخ کو 10 تاریخ تک ہو گیا، اب تک آپ نے دیا نہیں. اب کیا کر سکتے ہیں؟ آیا رسوا کر کے چلا گیا. اب گھر والوں کو پتا چلا، گھر والے بھی یہی کہیں گے نا، ارے بھائی فلاں کے بچے کی فیس رکی ہوئی تو اس کو دے کر کے اپنا کیوں پریشانی کی. آپ کا بچہ گھر بیٹھ گیا، آپ کے دوسرے بچوں کی فیس دے دی. تو اسی لیے آپ کا گھر، آپ کے رشتے دار، آپ کی پوری فیملی، ان کے جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے بعد جو بچے آپ وہ اللہ تعالی کے راستے میں دیں گے تو اللہ سب سے بہترین صدقہ یہ. کیوں؟ کسی کو کوئی تکلیف نہیں، نہ آپ کو، نہ گھر والوں کو، نہ رشتے داروں کو. اور جو بچا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ نے دوسروں کو دے دیا. یہ اصل میں سب سے بہترین صدقہ ہوتا ہے. آگے وَمَن يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ. وَمَن يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ.
اور جو سوال کرنے سے بچتا ہے. وَمَن يَسْتَعِفَّ يُعِفَّهُ اللَّهُ، اور جو سوال کرنے سے مانگنے سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. یہ بہت ہی اہم تعلیم ہے. انسان سوال کرنے سے بچاتا ہے. اور سوال سے ہم کیسے بچیں؟ اس کی کئی شکلیں ہیں. آپ سوال کرنے کی مانگنے کے بجائے اپنی عزت اور پاک دامنی کو باقی رکھیں. آپ محنت مزدوری کریں، کاروبار کریں، کوشش کریں، روزی روٹی کا انتظام کریں، اور غیروں پر بھروسہ کر کے، غیروں سے لے کر کے کھانے پکانے کے بجائے، کھانے پینے کے بجائے آپ خود کوشش کریں، محنت کریں، دوڑ دھوپ کریں. ذرا عبد الرحمن بن عوف کو ذرا دیکھو. وَمَن يَسْتَعِفَّ يُعِفَّهُ اللَّهُ، اور جو سوال سے بچنا چاہے گا، پاک دامنی اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بچا لیں گے. سارا معاملہ نیت کا ہے دوستو. عبد الرحمن بن عوف جب اللہ کے رسول نے انصاری صحابی کے حوالے کیا، بھائی عبد الرحمن تمہارے بھائی ہیں، تم ان کے جب تک اپنے پیر پہ کھڑے نہ ہو جائیں ان کے کھانے کا پینے کا سارا انتظام خود کرنا. تو سب سے مالدار صحابی تھے نا، کیا کہا؟ گھر لے گئے، دیکھو میں سب سے زیادہ اچھے باغات والا ہوں، جتنے باغات کے درخت چاہیے آپ لینے آؤ، میں ایسا کرتا ہوں ہاف ہاف کر کے آدھی جائیداد، آدھے باغات تم، ہماری جائیداد آدھی ہم لے لیتے ہیں. کیا جواب دیا؟ نہیں، آپ کے باغات، آپ کی دولت آپ کو ہو. ایسا کریں صبح جو ہوگی تو ہم کو بازار کا راستہ بتا دینا. وَمَن يَسْتَعِفَّ يُعِفَّهُ اللَّهُ. اللہ رسول کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ، جو بچنا چاہے گا اللہ اس کو بچا لے گا. عبد الرحمن بن عوف نے کہا ایک دن نہیں فری میں کھایا، نہیں صبح آپ مجھ کو ذرا بازار دکھا دیں. مدینے کے بازار میں چلے گئے، کسی سے سامان لیا، سب سامان دیں لیکن میں کیش نہیں لوں گا، میں سامان دیں، میں بازار میں بیچ کر کے آپ کا سب قیمت آدھے لوٹا دوں گا. دن بھر محنت کرتے رہے. ذرا سوچیں، ابھی نئے بندی ہجرت کر کے سب کچھ مکہ چھوڑ کر کے آئے، لیکن وَمَن يَسْتَعِفَّ يُعِفَّهُ اللَّهُ. ایک دن ہم بیٹھ کے نہیں کھائیں گے، ہم کو دا دے گا. صبح نکل گئے، ایک دکان سے سامان لیا، بیچے، کچھ فائدہ ہوا. دوسرے مرتبہ کسی اور سامان لیا، بیچا، منافع رکھا، بیچ کر کے قیمت واپس کر دی. صبح سے شام تک ایسے ہی کرتے رہے. یہ حدیث گزری نا. اور رات کو آنے لگے تو سامان خرید کر لے آئے، کچھ گھی لے کے آئے، کچھ پنیر لے کر کے آئے، کچھ اور چیز لے کر کے آئے. اور صحابی جن کے حوالے ان کو کیا تو بیٹھے انتظار کرے کہ بھوکا پیاسا. عبد الرحمن صبح سے گیا ابھی تک نہیں آیا اور ان کی خبر کہا بھائی یہ لے پکائیں، ہم بھی کھائیں گے اور آپ بھی کھائیں گے. چند دن تک ایسے کیے، پھر نہیں ہم خود کفیل ہیں، مکان لیا، شادی کی، اپنا گھر آباد ہوا. ایک مثال اگر کوئی دیکھنا چاہے تو کیا؟ وَمَن يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ. جو پاک دامن، اور یہ پاک دامنی یہی ہے سوال سے پاک دامن. اور اللہ رسول اس کی دعا مانگتے تھے، یاد ہے؟ اللہم انی اسألک، صحیح مسلم کی حدیث، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اللہ رسول بڑی پابندی سے دعا کرتے، دعا یاد کرنے پڑھا کریں. اللہم انی اسألک الہدی والتقی
والعفاف والغنى. اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنى. 4 چیزیں نبی علیہ السلام بڑی پابندی سے بات کرو. اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنى. اللہ تعالی ہم کو ہمیشہ ہدایت پر قائم رکھنا. اللہ ہمیں ہدایت پر قائم رکھنا، نیک اعمال کرنے کی توفیق دیتے رہنا. والعفاف والتقی، اور اللہ ہمیں تقوی دے. تقوی مانگتے، خدا مانگتے اور تقوی، اللہ تقوی عطا کر دے. نمبر 3 والعفاف، اللہ مانگنے سے پاک رکھنا، پاک عفت رہے، پاک دامنی، ہر اعتبار سے ہمیں پاک رکھ، کسی کو انگلی اٹھانے کا موقع نہ دے. والغنی، اللہ تعالی سب لوگوں سے ہمیں بے نیاز کر دے، کسی کا محتاج نہ بنا. یہ بڑی پابندی سے نبی علیہ السلام یہ دعا کیا کرتے تھے. وَمَن يَسْتَعِفَّ يَسْتَعْفِهُ وَيَعْفُ وَمَن يَسْتَغْنِ يُغْنِهُ اللَّهُ. اور جو انسان گنا بے نیازی چاہتا ہے، بے نیازی یعنی کسی کے سامنے محتاج نہ بنے. اللہ اپنا محتاج بنا کر کے سب سے ہمیں بے نیاز کر دے. اللہ مجھے بے نیاز، اللہ کے رسول فرمایا وَمَن يَسْتَغْنِ، اور جو بے نیازی چاہتا ہے، کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بے نیاز بنا دیتے ہیں. تو دوستو یہ ایک بہترین حدیث ہے، ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے. حدیث متفق علیہ ہے اور الفاظ جو ہیں صحیح بخاری کے ہیں. باقی انشاءاللہ اس بات کی حدیثیں اگلے ہفتے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتے رہیں. لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے.